أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ذوالحجہ کے مبارک ترین دنوں میں اس وقت ہم سب موجود ہیں۔ قرآن و سنت میں ان دنوں کی اہمیت بیان ہوئی ہے، چنانچہ نہایت عظیم اور بابرکت دن ہیں یہ سب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر بیان کیا کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا کہ المراد بها عشر ذی الحجہ کما قالہ ابن عباس وابن زبیر ومجاہد وغیر واحد من السلف والخلف، کہ تمام ان اکابر نے، چاہے عبداللہ ابن مسعود ہوں، عبداللہ ابن عباس ہوں، عبداللہ ابن زبیر ہوں، امام مجاہد ہوں، ان سب نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے، اس میں قرآن پاک اس آیت کے تحت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں ذکر ہے کہ اللہ کا نام بلند کرو گنتی کے دنوں میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الایام المعلومات ایام العشر، بخاری میں ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ عمل صالح، نیک عمل جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے وہ ان 10 دنوں میں ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں یہ 10 دن؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اس معنی میں کہ آدمی ایسا جہاد کرے رجل خرج بنفسہ و مالی فلم یرجع من ذلک بشیء، کہ اپنے مال اور جان کو لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دنوں کی اہمیت بیان کی ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه العشر من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے دن یہی دن ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے اللہ کو عمل ان 10 دنوں میں ہے، اور وہ یہ 10 دن ہیں۔ اور لہٰذا حضور نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ ان کا ورد کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین میں جناب ابو ہریرہ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا ہے کہ یخرجان الی السوق، یہ دونوں بزرگ ان دنوں میں بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، یکبران اور بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وَيُكَبِّرُ النَّاسِ بِتَكْبِيرِهِمَا، تو تکبیر کہا کرتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر میں شریک ہو جاتے۔ لہٰذا عشرہ ذوالحجہ میں مصون اعمال یہ ہیں
کہ کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اور مسنون تکبیرات کا اہتمام، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو ہر روز کے روزے ہوں سوائے یعنی 10 ذو الحجہ سے پہلے تک روزہ رکھے، ورنہ کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھے، بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ میں عرفہ کے دن کا جب روزہ رکھوں تو اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے بعد والے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ تو اسی طریقے سے انہی دنوں میں قربانی بھی ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم ہے، اور فصلی لربک وانحر، اللہ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ قربانی کا اہتمام کیجیے۔ لہذا اس آیت کے تحت علماء نے کہ قربانی کرنے کا حکم نقل کیا، استنباط کیا ہے۔ لہذا اس مہینے میں پھر بہت سی خیریں اکٹھی ہو جاتی ہیں، عرفہ کا دن بھی ہوا، حج کے ایام بھی یہی ہیں اسی کے اندر، اور پھر ذکر و تحلیل اور اللہ کی یاد کے دن، اور حدیث میں اس کی کثرت ہے۔ تو بھائی ہم سب کے لیے بھی اللہ ہمیں توفیق دے، نیک اعمال کا اہتمام ہو، صدقہ کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ ان دنوں میں اگر ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آخرت کے مسائل حل فرما دیں گے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائے۔